قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم، والصلاة والسلام علی رسول الامم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے یہ درس نمبر 47 میں سورۃ البروج آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. کلمت والسماء میں یہاں حرف السین ہے اور اس پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے لام الشمسیہ ہے. ہم سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف السین ہے تو یہ 2 سین ہیں، سین ساکن اور سین متحرک زبر سے. لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. یہاں مد ہے، مد واجب متصل. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. ہم اپنی آواز مد واجب متصل میں 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. والسماء، آخر میں حمزہ کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں حمزہ کو زیر سے ادا کرنا ہے. کلمت ذات میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے لہذا ہمیں دال کو وہیں سے پڑھنا ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت البروج میں با پہ اور را پہ دونوں پہ پیش ہے لہذا اسے پیش سے ادا کرنا ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یہاں حرف الجیم ہے. جیم کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے. ہم جیم کو وہیں سے پڑھیں گے. جو کہ ہم اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے لہذا یہاں جیم کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. البروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود. کلمت والیوم آخری میں میم کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الموعود میں یہاں حرف العین ہے. ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں یہاں بھی حرف الدال ہے. ہم اس پہ روکیں گے تو دال پہ جزم سے روکیں گے لہذا یہاں دال کا حکم ہوا قلقلہ تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. الموعود والیوم الموعود وشاہد ومشہود. کلمت وشاہد یہاں حرف الشین ہے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے. ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے. آخر میں یہاں حرف الدال ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا تو ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت ومشہود میں یہاں چھوٹا ہا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. ہم ہا کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں دال پہ رکیں گے تو اس کا حکم ہوا قلقلہ لہذا ہم حکم القلقلہ کو ادا کریں گے. وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. کلمت قتل یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. قتل جو کہ تا کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے تو یہ حرکات کا دھیان رہے. کلمت اصحاب میں شروعات میں حمزہ قطع ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. پھر حرف الصاد ہے. ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. اصحاب.
پھر حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم حا کو وہیں سے پڑھیں گے. آخر میں با پہ پیش ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت الاخدود میں الف پہ پیش ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے پیش سے ادا کریں گے. الاخدود. حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں یہاں بھی ہم دال پہ رکیں گے تو اس کا حکم ہوگا قلقلہ. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. کلمت النار یہاں نون پہ تشدید ہے، ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو ادا کرنا ہے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم اسے ہلکی آواز میں پڑھیں گے الناری. کلمت الوقود میں واو پہ زبر ہے، دھیان رہے ہمیں واو کو زبر سے ادا کرنا ہے. پھر حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی کا ذکر ہو چکا ہے، ہمیں قاف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے تفخیم. آخری میں ہم دال پہ رکیں گے تو یہاں بھی دال کا حکم ہوگا قلقلہ. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. کلمت اذ الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. پھر حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم دال کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت ہم میم پہ جزم ہے، یہاں میم کا حکم ہے ابہار شفوی کیونکہ اس کے بعد حرف العین ہے. ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. ہم علیہا. کلمت علیہا یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت قعود میں یہاں بھی حرف القاف ہے، ہم اسے زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے. آخری میں دال پہ رکیں گے تو دال کا حکم ہوگا قلقلہ، لہذا یہ حکم کا دھیان رہے. اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. کلمت وهم یہاں بھی میم کا حکم ہے اظہار شفوی، لہذا یہ حکم کا دھیان رہے. کلمت علی ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت شہود میں آخری میں ہم دال پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اب آپ سورۃ البروج کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.